बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले में मरने वालों की तादाद 115 हो गई। 11 गिरफ्तार। दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की। रशियन सिक्योरिटी चीफ ने दी पुतिन को ब्रीफिंग। कहा गिरफ्तार किए गए 4 लोग कंसर्ट हॉल में फायरिंग कर रहे थे। कई मुल्कों ने की मॉस्को हमले की मजम्मत। मोदी ने कहा रशिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। गाजा सीज फायर पर सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी करारदाद रद्द। चाइना और रशिया ने वीटो किया। नई करारदाद पर पीर को वोटिंग। हमास ने की रशिया और चाइना की तारीफ। कहा अमरीकी करारदाद गुमराह कुन थी, फौरी जंग रोकी जाए। इसराइली फौज ने मदद हासिल करने वालों को एक बार फिर बनाया निशाना। शिफा हॉस्पिटल को बम से उड़ा देने की धमकी। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस इजिप्ट पहुंचे। रफा क्रॉसिंग का दौरा। सैकड़ों ट्रक गाजा जाने के लिए इजाजत के मुंतजर। अमेरिका ने UN रिलीफ एजेंसी की माली मदद 1 साल के लिए रोक दी। इसराइल ने किया खुशी का इजहार। जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की तनकीद। इंडिया का एहतजाज। वजारत खारजा में सफीर को बुलाया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के दारुलहुकूमत मॉस्को में एक कंसर्ट हॉल पर हमले में मरने वालों की तादाद कम से कम 115 हो गई है। इसके अलावा 187 लोग जख्मी हुए। ये वाकया जुमे की रात पेश आया। दाइश खुरासान या ISIS-K ने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में किए गए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि कई जख्मियों की हालत नाजुक है। अहदेदारों ने बताया कि फौजी लिबास में कई लोग कंसर्ट हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। रशियन अहदेदारों ने शूटिंग के वाक़े के बाद कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 लोग फायरिंग करने वालों में शामिल थे। सिक्योरिटी सर्विस SBI के चीफ ने सदर व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफिंग दी। पुतिन को गिरफ्तारियों के बारे में तफसील से बताया गया और कहा गया कि उनके साथियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। रशिया के एक रुकन पार्लियामेंट अलेक्जेंडर किंगस्टीन ने बताया कि हमले के बाद हमला आवर एक रेनॉल्ट गाड़ी में फरार हुए थे। जिस जगह ये वाकया पेश आया वो रशियन हुकूमत के दफ्तर क्रेमलिन से 12 किलोमीटर दूर है। दाइश खुरासान या ISIS-K ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 2004 में बेस्लान के एक स्कूल पर हमले के बाद ये रशिया में अब तक का सबसे भयानक हमला है।
کنسرٹ ہال میں سوویت دور کا ایک راک بینڈ پرفارم کرنے والا تھا، لیکن شو سے بالکل پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور اچانک گولیاں چلنے لگیں۔ لوگ چیخنے چلانے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے اور سسکیوں کی اور کرانے کی آواز آنے لگی۔ اس سلسلے میں ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ ایک ویڈیو میں لوگوں کو خون میں لت پت بے حس و حرکت پڑا ہوا دیکھا گیا۔ گولیاں چلتے ہی بھگدڑ مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کئی ملکوں نے ماسکو میں حملے کی مذمت کی ہے۔ رشیا کے سیکیورٹی چیف نے صدر پوٹین کو بتایا کہ جن 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے 4 سیدھے طور پر فائرنگ کر رہے تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس ٹھوس خبر ہے کہ داعش خراسان یا ISIS کے نے حملے میں حصہ لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ اس تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس حملے میں یوکرین کا کوئی رول ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ حملہ آوروں نے آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ماسکو کے حملہ آوروں کے تعلقات یوکرین میں تھے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ داعش خراسان تنظیم 2015 میں پاکستانی طالبان کے ناراض ارکان نے بنائی تھی۔ افغان سیکیورٹی فورسز، وزارتوں اور مذہبی اقلیتوں پر حملے کرتے ہوئے اس تنظیم نے اپنے وجود کا احساس دلایا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا ماسکو میں قابل نفرت حملے کی مذمت کرتا ہے اور بحران کے اس وقت رشیا کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا کہ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں مرنے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایران، سعودی عرب اور دوسرے کئی ملکوں نے حملے کی مذمت کی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ماسکو حملے کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے پر زور دیا۔ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی۔ غازہ میں جنگ بندی کے بارے میں UN سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پر ووٹنگ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک قرارداد کو رد کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کے اتحادی امریکہ نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ معلوم ہوا کہ رشیا اور چائنا نے اس قرارداد کو ویٹو کیا۔ اس کے بعد ایک نئی قرارداد تیار کی گئی جس پر ووٹنگ ہفتے کو کرائی جانے والی تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اسے پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور کوئی بھی ایسی قرارداد منظور نہیں کرنی چاہیے جس سے حماس کو فائدہ ہوتا ہو۔ جمعے کو پیش کی گئی قرارداد میں سیز فائر کا سیدھے طور پر ذکر نہیں کیا گیا تھا اور مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ جنگ بندی ضروری ہے۔ چائنا کے نمائندے نے کہا کہ اگر امریکہ کو واقعی سیز فائر کی فکر ہے تو وہ دوسرے مسودے کی تائید کرے جس میں صاف طور پر سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب ملکوں نے سیکیورٹی کونسل میں نئی قرارداد کی تائید کی ہے جس پر پیر کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے لیے فوری سیز فائر کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس سیز فائر کو پائیدار بنانا چاہیے۔ عرب ملکوں کے گروپ نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں عرب گروپ سیکیورٹی کونسل کے تمام ارکان سے اپیل کرتا ہے کہ وہ خون خرابے کو روکنے، انسانی جانوں کو بچانے اور مزید انسانی تکلیفوں اور تباہی کو روکنے کے لیے متحد ہو کر ہنگامی بنیادوں پر کام کرے۔ حماس نے سیکیورٹی کونسل میں امریکی قرارداد روکے جانے کی تعریف کی ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ امریکی قرارداد کا مسودہ گمراہ کن زبان پر مشتمل تھا اور یہ مسودہ مجرم صہیونی دشمن کے نشانے کے حساب سے تیار کیا گیا تھا۔ حماس نے رشیا، چائنا اور الجیریا کے سٹینڈ کی تعریف کی جنہوں نے امریکہ کے مسودے کو رد کر دیا۔ حماس نے تقریباً 6 مہینے سے جاری تباہی اور جنگ کو فوری روکنے پر زور دیا ہے جس میں 32,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے غازہ میں اسرائیلی زیادتیوں کا جواب دینے کے لیے کئی حملے کیے ہیں۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا کہ کفر شیبہ علاقے میں یہ حملہ کیا گیا جس سے اسرائیل کو جانی نقصانات ہوئے۔ ساؤتھ لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی بھی خبر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ بات کرتے ہیں غازہ کے محاذ جنگ سے۔ غازہ کے میڈیا آفس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الشفا ہاسپٹل کے اندر موجود میڈیکل سٹاف، زخمیوں، مریضوں اور بے گھر لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ کمپلیکس کو خالی نہیں کریں گے تو انہیں بم سے اڑا دیا جائے گا۔ میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج کی یہ دھمکی قابل مذمت ہے اور ایک منظم جرم ہے۔ میڈیا آفس نے شفا ہاسپٹل کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے لیے امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی برابر کا ذمہ دار قرار دیا اور دنیا سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ فوری روکے۔ پچھلے پیر کو اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل پر حملہ شروع کیا تھا۔ تب سے شفا ہاسپٹل کمپلیکس اسرائیلی فوج کی گھیرا بندی میں ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن میں 170 حماس فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں، لیکن حماس نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔
غازہ میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے مدد حاصل کرنے کے لیے جمع لوگوں پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ غازہ سٹی کے کویت راؤنڈ اباؤٹ پر پیش آیا۔ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ اسرائیل نے حالیہ عرصے میں کئی بار ایسے حملے کیے ہیں جن میں مدد حاصل کرنے کے لیے جمع لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسے ایک حملے میں 120 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ عرب پارلیمنٹ نے مغربی کنارے میں 800 ہیکٹر کی زمین کو سرکاری زمین قرار دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کے ارکان پارلیمنٹ کی تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ عالمی قانون اور یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے کٹر وزیر فائنانس بیزرل اسمارش نے جمعے کو اس منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز ایجپٹ پہنچے۔ وہ ایک ایسے وقت ایجپٹ کا دورہ کر رہے ہیں جب جنگ بندی کے لیے ایجپٹ اور قطر میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اب تک اس بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ گوٹریز رفح کراسنگ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں سینکڑوں امدادی ٹرکس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب انہیں غازہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ غازہ ایک بدترین انسانی بحران سے دوچار ہے جس کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، زیادہ تر لوگ کھانے، پانی، دوائیں جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ غازہ جنگ کے 169 دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے جنگ جاری ہے، نہتے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، بربریت ہو رہی ہے، لیکن دنیا کا ضمیر سو رہا ہے، دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بات چیت کے تماشے ہو رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز جیسے اداروں میں، عرب لیگ جیسے اداروں میں بحثیں ہو رہی ہیں، قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ دم خم یا سیاسی قوت ارادی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کے غیر انسانی جرائم سے روکے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل نے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں تناؤ ہے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیل نے مغربی کنارے میں 7350 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں بھی کافی زیادہ تعداد میں فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی کانگریس نے ایک پیکیج منظور کیا ہے جس کے تحت یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کی مالی مدد پر 1 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ اس ایجنسی کے بعض عہدیداروں نے 7 اکتوبر کے حملوں میں حصہ لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی ہے۔ کئی ملکوں نے اس الزام کے بعد اپنی فنڈنگ روک دی ہے، جن میں خاص طور پر مغربی ملک جیسے یورپی ملک اور آسٹریلیا شامل ہے۔ غازہ کے زیادہ تر لوگوں کا دار و مدار عالمی مدد پر ہے۔ اسرائیل نے یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کی فنڈنگ روکنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اسرائیل کا امریکہ ایک کٹر اتحادی ہے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ مسلسل اسرائیل کی فوجی اور سفارتی مدد کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ جنگ بندی کی بات بھی کرتا ہے، لیکن عملاً ایسے قدم اٹھاتا ہے جس سے اسرائیل کا فائدہ ہو۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی مدد روکنا بھی اس امریکہ کا ایسا ہی ایک فیصلہ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ ان حملوں میں حوثیوں کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یمن کے حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء میں امریکی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے حملوں سے انہیں ریڈ سی میں اسرائیلی جہازوں پر حملوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ حوثی ترجمان محمد عبدالسلام نے یہ بات بتائی۔ پاکستان میں قومی دن کے موقع پر فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان السعود نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پاکستان ڈے پریڈ میں حصہ لیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کی میٹنگ میں قرارداد پاکستان منظور ہونے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ قومی دن کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کسی بھی طاقت کو پاکستان کا استحکام متاثر کرنے نہیں دیا جائے گا۔ سعودی وزیر دفاع کو اس موقع پر نشان پاکستان اعزاز پیش کیا گیا۔ فوجی عہدیداروں اور سپاہیوں کو بھی ایوارڈز دیے گئے۔ برطانیہ کی پرنسس آف ویلز کیٹ میڈلٹن کو کینسر ہو گیا ہے اور انہوں نے کینسر کے لیے کیموتھراپی شروع کر دی ہے۔ اس خبر سے برطانیہ میں سکتے کا عالم ہے۔ پرنسس کیتھرین نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کینسر ہے۔ اس طرح شہزادی کے تعلق سے کئی ہفتوں سے جاری قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔ کبھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی اور بیماری کا شکار ہیں یا کسی اور بیماری کا شکار ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے۔ وہ پرنس چارلز کے بیٹے پرنس ولیمز کی بیوی ہیں۔ وہ کئی دنوں سے شاہی خاندان کی سرگرمیوں اور پروگرامز میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ فروری کے آخری دنوں میں ان کی کیموتھراپی شروع ہوئی ہے۔
केट की उम्र 42 साल है। जर्मनी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तबसरा किया है और इंडिया की डेमोक्रेसी और सिस्टम पर बाज़ बयानात दिए हैं, जिससे इंडिया काफ़ी नाराज़ है। जर्मन सफारतकार को वजारत ख़ारजा में तलब करते हुए एहतजाज किया गया। वजारत ख़ारजा ने बताया कि जर्मन वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। वजारत ने कहा कि हमारे अदालती अमल में मुदाखलत की जा रही है और इससे अदालतों की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। एक अदालत ने उन्हें ईडी के रिमांड में दे दिया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उन्हें एक ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जब लोकसभा इलेक्शंस बस अब कुछ हफ्ते ही दूर हैं। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने बताया कि यह मामला इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पार्टी के दफ्तर को सील करने पर तनकीद की और कहा कि इससे इलेक्शंस में बराबरी के मौके मुतासिर होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस लीडर के कविता के ईडी रिमांड को 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि कविता उस साउथ ग्रुप में शामिल थी जिसका ताल्लुक लिकर पॉलिसी स्कैम से है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से हुकूमत नहीं चला सकते। आम आदमी पार्टी ने अब तक कहा है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से हुकूमत करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बीजेपी मुतालबा कर रही है कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दें। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले में मरने वालों की तादाद 115 हो गई, 11 गिरफ्तार। दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की। रशियन सिक्योरिटी चीफ ने दी पुतिन को ब्रीफिंग, कहा गिरफ्तार किए गए 4 लोग कंसर्ट हॉल में फायरिंग कर रहे थे। कई मुल्कों ने की मॉस्को हमले की मजम्मत। मोदी ने कहा रशिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। गाजा सीज फायर पर सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी करारदाद रद्द, चाइना और रशिया ने वीटो किया। नई करारदाद पर पीर को वोटिंग। हमास ने की रशिया और चाइना की तारीफ, कहा अमरीकी करारदाद गुमराह कुन थी, फौरी जंग रोकी जाए। इस्राएली फौज ने मदद हासिल करने वालों को एक बार फिर बनाया निशाना, शिफा हॉस्पिटल को बम से उड़ा देने की धमकी। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस इजिप्ट पहुंचे, रफा क्रॉसिंग का दौरा, सैकड़ों ट्रक गाजा जाने के लिए इजाजत के मुंतजर। अमेरिका ने UN रिलीफ एजेंसी की माली मदद 1 साल के लिए रोक दी, इसराइल ने किया खुशी का इजहार। जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की तनकीद, इंडिया का एहतजाज, वजारत खारजा में सफीर को बुलाया गया।
یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.